الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موضع يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ گزشتہ مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ایک ارشاد پڑھ کر سنایا تھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ 5 حقوق بیان ہوئے تھے اس میں۔ اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان کی حرمت اور عزت اس کو بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور بڑی تکریم اس کی بیان کی ہے کہ ایک مسلمان کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ مسلمان کی عظمت، پھر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، پھر پڑوسی کا حق، اہل علاقہ کے حقوق درجہ بدرجہ ہر چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ آج چونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے ہیں، یہ جتنے بھی فسادات مسلمانوں میں ہوتے ہیں، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد اور دیگر مسائل کا جو ہم شکار ہیں، اس میں وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اگر ہمیں یہ تعلیمات معلوم ہو اور ان پر عمل ہو تو الحمدللہ ہمارے 90-95% مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ایک ہماری بھی کوتاہی یہاں پر ہے کہ عموماً نماز کے، روزے کے، یعنی جو فرائض ہیں ان کے احکامات اور ان کا بیان تو بہت ہوتا ہے اور ہونا ہی چاہیے، فرائض واجبات ہیں، لیکن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جس کے اندر اخلاق کو بیان فرمایا ہے، جس میں صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، جس پر یہ وعید بھی بتائی ہے کہ اگر تم نے اپنے مویشی کو پانی نہیں پلایا، اپنے مویشی کو، اپنے چرندوں پرندوں کو جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، اگر ان کو بھوکا رکھا تو تمہیں کیا عذاب ہوگا۔ ان چیزوں کا بیان عموماً ہمارے ہاں رہ جاتا ہے، تو اس لیے یہ بہرحال ایک کوتاہی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے اور درگزر فرمائے۔ تو ہمیشہ سے میری کوشش یہی ہوئی ہے کہ نماز
اور دیگر جو احکامات ہیں ان کے تو الحمدللہ بیانات اور ان کی فضیلت، ان کی تاکید، ان کی پھر وعیدیں یہ صبح و شام ہمارے کانوں سے گزرتی رہتی ہیں، سننا سنانا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو روایات کا حصہ ہے وہ اکثر نہیں سامنے آتا، تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ بیان کروں۔ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے، 5 حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ اب آج جو یہ روایت ہے بڑی اہم روایت ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کچھ اس کی تشریح عرض کروں گا۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان، یعنی وہ مسلمان جس کو کسی اچھے عمل کی توفیق نہیں، بے توفیق مسلمان کسی دوسرے مسلمان بندے کو کسی ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دے جس میں اس کی عزت پر حملہ ہو اور اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی جگہ اپنی مدد سے محروم کر دے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہو۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے یہ، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں اتنی رچ اور بس گئی ہے، اتنی ہماری رگ رگ میں اتر گئی ہے۔ کیسے؟ مثلا بدگمانی ایک بہت عام مرض ہو گیا ہے، 2 دوست بیٹھے ہیں، تیسرے کی بدگمانی ہو رہی ہے، 2 مقتدی بیٹھے ہیں، امام کی، مؤذن کی، خادم کی طرف سے بدگمانی ہو رہی ہے، 2 رشتہ دار بیٹھے ہیں، تیسرے رشتہ دار کی طرف سے ارے میاں فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، یہ بدگمانیاں شروع ہو گئیں۔ یعنی حقیقت حال معلوم نہیں ہوتی، اور بس جو سنا اس کو آگے بڑھا دیا، جو بظاہر سمجھ میں آیا اس کو آگے بیان کر دیا۔ اور یہاں تک بلکہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ یار فلاں جو ہمارے محلے میں فلاں آدمی ہے، ارے بھائی وہ تو بڑا بدماش قسم کا آدمی ہے، بڑے اس کے اگر عیوب بیان کرنا شروع کر دے، تو مزاج ہمارا یہ بن گیا ہے کہ دوسرا اس سے زیادہ اس کے عیوب بیان کرنے کی کوشش کرے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں تیرے سے زیادہ اس کو جانتا ہوں، میں تیرے سے زیادہ اس کو جانتا ہوں، واقعی وہ تو بڑا عالم ہے، تم تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے جو مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے، جبکہ اس کو کوئی حقیقت حال معلوم نہیں ہوگی۔ کسی گھر سے آواز آ گئی، اونچی آواز سے بولنے کی بات آ گئی، کسی بات پر ناراضگی کی آواز آ گئی، اب پورے محلے کے اندر ہر آدمی ایک تبصروں میں لگ جائے گا کہ فلاں گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایسی کہانیاں بنا کر پیش کریں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ حضرات خود غور کریں تو انشاءاللہ یہ بات میرے خیال ہے کوئی اتنی باریک بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ آپس میں یہ ایک عام سی بات ہے کہ ساس اور بہو کے مسائل بہت چلتے ہیں، اور اگر گھر میں نند ہو تو نند اور بھاوج کے مسائل بہت چلتے ہیں۔ اب اس میں جو بدگمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ایسی باتیں، چونکہ میرا اس سے تعلق رہتا ہے، لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں تو ایسی چیزیں بعض مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حقیقت حال معلوم کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے، دور کا تعلق بھی۔ اسی طرح 2 بھائی کاروبار میں شریک ہیں، اب ایک دوسرے پر بدگمانی کہ یہ یہاں سے اتنا مال لے جاتا ہے، یہ اتنی چوری کرتا ہے، اس بھائی نے میرے اوپر جادو کرا دیا کہ میں دکان پر نہ جا سکوں، اور جس کی وجہ سے یہ اس کے اوپر قابض ہو رہا ہے، یہ سارا یہ مسائل۔
اچھا، یہاں جو فرمایا حدیث میں، اس کو آپ یوں سمجھ لیں اس روایت کے اس حصے کو کہ دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے جی فلاں جو دوست ہے نعوذ باللہ وہ تو زانی ہے، شرابی ہے۔ تیسرا آدمی باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے لیکن وہ اس کا دفاع نہیں کرتا، بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہ ارے ہاں واقعی وہ میرا خیال ہے صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی کی مدد ہم ایسی جگہ نہیں کریں گے جب اس کو ضرورت ہوگی ہم اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا خیال نہیں کیا کہ یہ جانتا تھا اور اس کو چاہیے تھا، یہ ان سے کہتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں یار وہ اچھا آدمی ہے، بالفرض اگر اس میں کچھ برائی تھی بھی صحیح تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ بظاہر اچھا آدمی ہے، ہمیں اس کی یہ برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا جس نے ایسا نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد نہیں فرمائے گا جس موقع پر اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، یعنی جہاں کوئی اس کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہوگا اور وہ یہ چاہتا ہوگا کہ یا اللہ مجھے جو ہے بچا لے اس ذلت اور رسوائی سے، ایسے موقع پر اللہ اس کی مدد نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسری آگے پھر فرمایا اور جو مسلمان کسی بندے کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرے گا جہاں اس کی عزت و آبرو پر حملہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں اس کی نصرت کا خواہش مند ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں پہلا حصہ کیا ہے کہ آپ مدد کر سکتے تھے نہیں کی تو اللہ بھی آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ دوسرے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد کرے گا کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کر دی تو اللہ ایسی جگہ آپ کی مدد کرے گا۔ مثلا میں اس کو اور آسانی سے ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں ہوں آپ کے سامنے، میرا ایک مرض ہے اور میرے خیال ہے تمام ماشاءاللہ یہاں میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، بہت پرانے ساتھی سب کو معلوم ہے کہ میں اپنے عذر کی وجہ سے جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، اور بہت تفصیل سے میں نے اس کو بیان کیا چونکہ علماء فرماتے ہیں ایسے موقع پر آدمی بیان کر دے۔ اب جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ بدر بھائی کا یہ ایک عذر ہے اور وہ بیمار ہیں، شرعی عذر ہے۔ اب ان کے سامنے کوئی تیسرا یہ کہتا ہے کہ ابے بھائی یہ بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے بڑے آدمی بنتے ہیں، مولوی بنتے ہیں، یہ شیخ بنے رہتے ہیں لیکن نماز میں تو آتے نہیں ہے۔ اب جس کو یہ معلوم ہے اس کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے اور یہ وضاحت نہیں کرتا کہ نہیں بھائی مجھے معلوم ہے کہ وہ آدمی بیمار ہے اور اس کے لیے مسئلہ ہے، وہ کئی مرتبہ بتا چکا ہے، اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں نے کہا اس لیے ذرا آسان انداز میں جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ ایسے ہی آپ ہر جگہ لے لیں، آپ کا دوست ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ بظاہر آپ کے سامنے یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ان کی برائی بیان کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے اگر آپ اللہ کی نصرت اپنے لیے ایسے وقت میں چاہتے ہیں جب آپ کو مدد ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم یہ کہیں کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے تو ایسا اس کو نہیں پایا۔ اگر زیادہ مخالفت نہ کر سکے تو آپ اتنا کہہ دیں کہ بھئی کم سے کم یار ہمیں تو نہیں معلوم، ہم نے تو اس کو ایسا نہیں پایا۔ فرمایا اگر کسی آدمی نے اس طرح کسی کی مدد کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایسے وقت میں مدد فرمائے گا جب وہ مدد کا محتاج ہوگا، اس کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا اس روایت کی؟ عن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حما مؤمنا من منافق بعث اللہ ملکا یحمی لحمه یوم القیامہ من نار جہنم ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه حبسه الله على جسر
جہنم حتی یخرج مما قال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کا مطالعہ اپنی زندگیوں میں رکھیں اور اس کی تعلیم کا اپنے گھروں میں اہتمام کریں تو الحمدللہ بہت سی پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بدگمانی کرنے پر مجھے کتنا بڑا گناہ ہوگا، جب مجھے کسی کو برا کہنے کے اوپر میری کتنی پکڑ ہو سکتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں جب خوف خدا ہو تو مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب یہاں کیا روایت ہے؟ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بددین منافق کے شر سے مومن بندے کی حمایت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس کے گوشت یعنی جسم کو آتش دوزخ سے بچائے گا۔ اب بتاؤ کیا جاتا ہے؟ یعنی بدگمانی کرنے میں اس کو قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا۔ بدگمانی کرنے میں دنیا کے اندر بھی اگر اس پر مقدمہ ہو جائے تو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ تو نے اس پر الزام لگایا لہذا ثابت کر، اور اگر ثابت نہ کر سکے تو اگر اسلامی عدالت ہو تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور قیامت کے اندر بھی اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اور خوش گمانی کے اندر اجر ہی اجر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر کسی سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو اچھا گمان رکھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یعنی وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو اجر ہی اجر مل رہا ہے اچھا گمان رکھنے پر۔ تو فرمایا کہ جس نے کسی، یعنی وہی بات آ گئی کہ کوئی آدمی کسی کی بے عزتی کر رہا تھا، اس کی غیبت کر رہا تھا، اور دوسرے نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ بات غلط، کہ ایک آدمی جو ہے وہ منافق آدمی تھا اور وہ دوسرے مسلمان کی برائیاں بیان کر رہا تھا لوگوں کے سامنے کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، وہ اچھا آدمی ہے۔ فرمایا اس آدمی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو فرشتہ قیامت کے دن اس کے جسم کو دوزخ سے بچائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آگے فرمایا وَمَنْ رَمَا مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کیا بلکہ کسی مسلمان نے جب کسی کو دوسرے مسلمان کو بدنام کیا جا رہا تھا اور اس نے اس کا دفاع نہیں کیا جبکہ یہ دفاع کر سکتا تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی وہاں دفاع نہیں کر سکتا، مجبور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دفاع کر سکتا تھا اور اس نے دفاع نہیں کیا یا ان کے ساتھ یہ شامل ہو گیا اس برائی کے اندر، دوسرے مسلمان کی جو ہے وہ برائیاں بیان کرنے میں، فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالی جسر جہنم کے پل پر قید فرما دیں گے، جب تک یہ اپنے کیے کی سزا نہ بھگت لے یہ وہاں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سونا اس کو اس وقت تک آگ میں پکایا جاتا ہے جب تک اس کا میل کچیل دور نہ ہو جائے، ایسے ہی ایک کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ ہمیشہ جہنم میں تو نہیں رہے گا، لیکن اس قسم کے جو گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، جن کی اس نے توبہ نہیں کی، اس کا تدارک نہیں کیا، تو اس کا حال یہ ہوگا کہ یہ پھر سزا بھگتے گا جہنم کی، اس کے بعد اس کو وہاں سے خلاصی ہوگی۔ تو میرے بھائی، پھر بھائی وہی میں نے عرض کیا نا کہ اچھا گمان رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بدگمانی کرنے میں یا مسلمان کا دفاع نہ کرنے میں پکڑ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقول ما من مسلم يرد عن عرضه اخیہ الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جہنم يوم القیامہ ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنین۔ یہ ان روایات میں تقریباً آگے بھی کئی روایات آ رہی ہیں، ان سب کے اندر یہی چیز مختلف انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے۔ اگر مسلمان کی کوئی تحقیر کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے، اگر آپ کا وہاں اختیار ہے تو آپ یہ ظاہر کریں کہ نہیں وہ مسلمان ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف ایک مرتبہ یہ بیان فرما دیتے، جیسی پہلی روایت ہم نے پڑھی، تو کافی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان معاملات کی اہمیت کو آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ کی محبت امت کے ساتھ کیسی ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کی کسی کوتاہی پر مختلف انداز میں سمجھاتا ہے، کبھی اس کو مارنے کا ڈراوا دیتا ہے، سزا کا ڈراوا دیتا ہے، کبھی اس کو دنیاوی طور پر اس کے نقصانات بتاتا ہے کہ دیکھ بیٹا پڑھائی کر لے ورنہ تیرا اپنا تو برباد ہو جائے گا، بیٹا دیکھ تو پڑھ لے ورنہ میرا کچھ نہیں ہے، آگے چل کر تو دنیا میں کیا کرے گا۔ کبھی وہ غصے میں آگے کہتا ہے اگر تو نے نہیں پڑھا میں تیری پٹائی لگاؤں گا، کبھی کہتا ہے کہ اگر تو نے جو ہے یہ کام نہیں کیا میں تیری خرچی بند کر دوں گا۔ یہ مختلف انداز ہے نا۔ اب یہ انداز کیوں ہے؟ ایک شفیق باپ اپنی اولاد پر جو شفقت اس کو ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بیٹے کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اپنی امت کے ساتھ ہے وہ تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو جائے گا، دیکھو یہ ہو جائے گا۔ اچھا پھر دونوں چیزیں، سزا بھی اور جزا بھی، کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ مختلف انداز میں اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی آبرو پر ہونے والے حملے کا جواب دے اور اس کی طرف سے مدافعت کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن آتش جہنم کو اس سے دفع کرے۔ اب ایک طرف ہماری ساری عبادات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے، اور یہ میں نے عرض کیا نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی پیش آتا ہے۔ میرا خیال ہے ہماری ہر مجلس کے اندر یہ چیزیں پیش آتی ہیں، جو جتنے با اثر لوگ ہیں ان کی مجالس میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ دو دوست اگر باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں تو وہاں بھی یہ چیز پیش آتی ہے، اگر مسجد کے اندر بیٹھے ہیں وہاں بھی یہ چیز پیش آتی ہے کہ لا محالہ شیطان ہمیں غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی تیسرے کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ اب بڑی عجیب چیزیں اس میں مجھے ذہن میں آ رہی ہیں، میں کیا عرض کروں آپ سے، چونکہ ہمارا تعلق تو ایک ادارے سے ہے نا، ادارے سے ہے، بہت سارے لوگوں سے ہے، الحمدللہ جو اللہ پاک دینی کام لے رہے ہیں اس میں 20-25 افراد کا ایک عملہ ہے مختلف جگہوں پر۔ اب یہاں جو معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر جو ہمارے پاس ساتھی خدمت پر مامور ہیں، اب ان کے جو معاملات ہیں وہ ہم جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں؟ آپ حضرات تو نہیں جانتے نا، لیکن ہوتا کیا ہے، دور سے دیکھنے والے کو نظر کچھ آتا ہے۔ اب وہ بغیر تحقیق کے، میں ایک چھوٹی سی بات پہلے ہی میں نے ایک دفعہ بیان کی تھی، ہمارے پاس ایک ساتھی تھے خدمت پہ، میں ان کے زیادہ جو ہے نشاندہ وہ نہیں کروں گا، علامات بیان نہیں کروں گا، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس لیے غیبت میں شمار نہ ہو جائے۔
ان کے اندر ایک چوری کی عادت پڑ گئی. چوری کی عادت یہ پڑ گئی کہ ہمارے جو مسجد کے اندر جو بکس لگے ہوئے ہیں، کبھی اس میں سے نکال لینا، کبھی مدرسے کے بکس جو اندر رکھا رہتا ہے اس میں سے نکال لینا. ایک دفعہ پکڑا، 2 دفعہ پکڑا، 3 دفعہ پکڑا، بہت سمجھایا، بہت عزت کے ساتھ. میں نے کہا بھئی دیکھو کسی کو باہر پتہ نہ چلے، ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی ہوگی، غلطی ہو گئی. 1 دفعہ معاف کر دیا، 2 دفعہ کر دیا، 3 دفعہ کر دیا. پتہ چلا کہ بھئی یہ تو عادی مجرم ہے. لیکن اس کا رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ ہمارے جو نمازی حضرات ہیں وہ دھوکہ کھاتے تھے اس سے. اب اس کو چھٹی دینا چاہیں تو یہ پریشانی کہ بعض ہمارے پاس ساتھی آ گئے کہ جی آپ اس کو کیوں چھٹی دے رہے ہیں. اب ان سے ہم کہہ رہے ہیں بھائی کچھ معاملات ہیں جو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. نہیں جی، انہوں نے میرے پاس فون آنے شروع ہو گئے، بدر بھائی وہ فلاں فلاں صاحب ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، آپ ذرا ان کا خیال کریں، یہ کریں. اب مجھے بتاؤ کہ کیا میں وہ چیز ممبر پر بیٹھ کر سب کو بتا دیتا کہ یہ آدمی اس جرم کا شکار ہے اور اس مرض کے اندر مبتلا ہے، یا خاموشی سے ہم اپنی جان چھڑاتے؟ میرے لیے کیا ضروری تھا؟ جان چھڑانا ہی ضروری تھا نا. جب 1 دفعہ 3-4 دفعہ جب نہیں معاملہ بنا تو ہم نے معذرت کر لی کہ بھئی ہم نہیں چل سکتے. لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھ کر کھڑے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ یہ کریں، وہ یہ کریں. حتیٰ کہ میرے پاس ایک ناظم آباد سے ایک بڑے اچھے دیندار آدمی ہیں، ان کا فون آیا. میں نے ان کو صرف اتنا کہا، میں نے کہا حضرت ابھی آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ خیال رکھیں، اپنی ضمانت پر ان کو کہیں نہ لگوائیے گا ورنہ پچھتائیں گے. الحمدللہ میں نے پھر بھی یہ خیال کیا اور کوشش کی کہ میں ان کا عیب بیان نہ کروں، لیکن انہوں نے وہ کر لیا. اب اس کے 2-3 مہینے کے بعد جب ایک موقع پر ملاقات ہوئی یا فون ان کا آیا تو پھر وہ کہنے لگے یار بدر بھائی بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کی بات کو نہیں مانا، اس نے تو ہمیں یہ بدنام کر دیا، اس نے تو وہاں یہ کر دیا، اس نے تو وہ کر دیا. تو میرے دوستو اسی طرح جب تک آپ کو طرفین کے معاملات پتہ نہ چل جائیں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. گھر کے اندر آپ کے معاملہ ہے، 2 بھائیوں کے درمیان ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے. اب عموماً بیویاں آتی ہیں شوہر کی شکایت کرتی ہیں، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ایسا. ایک میرے پاس ایک خاتون آئی ماشاءاللہ، جس زمانے میں اجازت تھی، اب تو میں نے بند کیا ہوا ہے سارا کچھ، تو اس زمانے میں وہ ماشاءاللہ میں نے پوچھا بچے کتنے، غالباً 9 بچے بتایا کہ 9 بچے ہیں. لیکن ساتھ میں شکایت کیا تھی کہ جس دن سے شادی ہوئی ہے میں نے ایک دن بھی سکھ کا نہیں دیکھا. تو بے اختیار میرے منہ سے نکل گئے کہ 9 بچے کیسے ہو گئے. اب بیچارے جو ہے بڑی پریشان ہوئی وہ. تو میرے دوستو یہ ہوتی ہیں چیزیں معاملات کی. جب تک آپ کو طرفین کے معاملات پتہ نہ ہو آپ اپنی نہ رائے کا اظہار کریں، نہ کسی کو غلط کہیں، نہ کسی پر عیب لگائیں. اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے جی میرا بھائی ایسا، میرا دوست ایسا، آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا چونکہ مجھے تو دوسرے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہارے معاملات میں بہتری عطا فرما دے. میرے محترم ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سارے آداب سکھائے ہیں. آپ یہ دیکھیں اگر ہم ان احادیث پر عمل کر رہے ہوں تو آج جو مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر اختلافات ہیں، جو فرقہ بازی تفرقہ ہیں اور جو مسائل، کیا یہ ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، جب ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں گے، جب مجھے یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں نے اس پر الزام لگایا تو مجھے یہ سزا ملے گی، اگر اسلامی قانون ہو ورنہ قیامت کی دن تو پکڑا جاؤں گا ہی میں، تو ہر آدمی محتاط ہوگا. لیکن چونکہ یہ چیزیں ذہن میں نہیں ہوتی تو فرمایا کہ جس نے اس طرح کا عمل کیا کہ کسی مسلمان کے اس کی عصمت دری یعنی اس کے
اس کی غیبت وغیرہ کے موقع کے اوپر اور اس نے اس کا دفاع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہمارے ذمے ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ عن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کی جانے والی غیبت اور بدگوئی کی، اس کی غیر موجودگی میں مدافعت کی، اس کا جو ہے وہ دفاع کیا اور جواب دہی کی، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ آتش دوزخ سے اس کو آزادی عطا فرمائیں گے۔ کتنے واضح انداز میں فرما دیا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتيب عنده اخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدركه الله به في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس روایت میں بھی اسی کو مزید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کھول کر بیان فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اس کے کسی مسلم بھائی کی غیبت اور بدگوئی کی جائے اور وہ اس کی نصرت و حمایت کر سکتا ہو، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَفْسِهِ اگر وہ اس کی نصرت اور حمایت کر سکتا ہو اور کرے، یعنی غیبت اور بدگوئی کرنے والے کو اس سے روکے اور اس کا جواب دے اور مداخلت کرے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ اور فرمایا اور اگر قدرت حاصل ہونے کے باوجود فَإِن لَّمْ يَنصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَفْسِهِ اگر وہ قدرت ہونے کے باوجود اس کی حمایت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو اس کوتاہی پر پکڑیں گے اور سزا دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی میرے دوستو عجیب۔ آپ بتائیں اس سے پہلے یہ روایت کبھی سنی آپ نے اس طرح سے اتنی تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گویا کہ بچوں کی طرح سمجھا رہے ہیں۔ کبھی یہ کہ دیکھو تمہارا جسم دوزخ پر حرام کر دیا جائے گا، کبھی فرما رہے ہیں اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، کبھی فرما رہے ہیں دیکھو تمہارے معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ اب یہاں بڑی وضاحت سے یہ فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کے موقع پر اگر وہ اس کا تدارک کر سکتا ہو، اس کو روک سکتا ہو، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں مثلا دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں اگر کسی کی غیبت شروع ہو جائے تو کوشش یہ کریں کہ باتوں میں اس کو موڑ دیں، کسی اور طرف لے جائیں، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو بہتر یہ ہے وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک واقعے میں پڑھا، ایک بزرگ کا فرمایا کہ بھائی اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں آپ نہ اٹھ سکتے ہوں نہ بچ سکتے ہوں تو پہلی بات تو یہ کہ خود آپ تو غیبت نہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص شروع کر دیں، قل هو اللہ احد شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ گناہ سے بچ جائیں گے، اور اس کی برکات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی توفیق عطا فرما دیں گے کہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں۔ بہرحال میرے عزیزو، اس تمام روایات کا خلاصہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں، وہی یہی ہے۔ کل رات کی بات ہے، کل کافی دن کے بعد میں کچھ دوستوں کے کاموں سے باہر نکلا تھا۔ یہ اصل میں اس لیے کچھ چیزیں آپ کو بہت آسان انداز میں سمجھ بھی آ جائے گی، اور میں اپنی طرف سے جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ میری اپنی صفائی بھی میں آپ کے سامنے کہ اپنا عذر بھی میرا پیش ہو جائے گا
مثلا ایک چیز بہت زیادہ سننے میں یہاں یہ آتی ہے، بعض لوگوں سے اطلاع ملتی ہے، یار بدر بھائی جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ عطا کیا لیکن یہ علاج کرتے نہیں ہیں، یہ ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی علاج وقت نہیں دیتے ہیں، علاج نہیں کرتے ہیں، وقت نہیں دیتے ہیں۔ میرے محترم یاد رکھیں، جب انسان کو عذر نہ ہو تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب ایک اپنا عذر ہو تو وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پہ میں خود، میری طبیعت خراب ہے، بیمار ہوں، تو میں کسی کو کیا علاج دوں گا؟ روحانی علاج کے اندر سب سے پہلے اپنی صحت اور اپنی قوت کی ضرورت ہے، طبیعت میں بشاشت کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے سامنے کام آئے اور کیا ہے وہ کھل تو سکے۔ مثلا ابھی تین دن پہلے کی میرے خیال میں بات ہے کہ ایک ہمارے ساتھی نے، یہیں کے قریبی ساتھی نے، یہاں موجود بھی ہیں، انہوں نے فون کیا، کہنے لگے کہ جی ہمارے گھر میں ہمارے جو ہے فلاں کو جو ہے وہ جنات آئے ہوئے ہیں، دورہ پڑا ہوا ہے، جنات کا دورہ ہے، اور ہم نے ان کے اوپر فلاں چیزیں پڑھ کے دم کی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ طبیعت بہتر تھی، اللہ کا فضل ہے، میں نے تھوڑی سی پڑھائی کر کے اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے ظاہر فرمایا۔ میں نے کہا بھائی ان کو جنات کا دورہ نہیں ہے، دماغی دورہ ہے، ان کو بیماری ہے، ان کو کوئی اذیت پہنچی ہے جس صدمے سے ان کے اوپر یہ کیفیت ہے، باقی ان پر جنات نہیں ہیں۔ آپ فوری طور پر ان کو یا تو کراچی نفسیاتی ہاسپٹل میں لے جاؤ یا ان کو نیند کا انجیکشن دے دو، انشاءاللہ کل صبح آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ انہوں نے میری بات کو مانا، رات کو انہوں نے ڈاکٹر سے غالباً انجیکشن لگوایا ہوگا، دوسرے دن آیا کہ الحمدللہ وہ جو ہیں یوں سمجھ لیں کہ 80% بہتر ہے۔ اب دیکھو یہ چیز ہوتی ہے، چونکہ میری اپنی طبیعت بہتر تھی، میں سوچ سکا، اللہ سے مانگ سکے کہ معاملہ ہے کیا، ورنہ کیا ہوتا ہے ایسے واقعات میں اکثر یہ جو 2 نمبر کام کرنے والے ہیں، ہاں جی جادو ہے، جنات ہے، وہ بھائی کیا سارے جادو جنات اسی کام پہ رہ گئے؟ جس کو دیکھو وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں میں حد سے تجاوز ہم کر گئے ہیں۔ یا تو ایک طبقہ وہ ہے جو ان کو بالکل نہیں مانتا، نہ جادو مانتا نہ جنات مانتا، وہ کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کا انکار کر رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے اپنی یعنی یوں سمجھ لو کہ اپنے اوپر گھر کے اندر اگر وہ بلی بھی کود جائے نا تو وہ کہتے ہیں میرے گھر میں جنات ہیں۔ ابھی میرے پاس اسی ہفتے کی بات ہے، ساؤتھ افریقہ سے ایک فون آیا، بڑے اچھے ہمارے جو ہے وہ واقف کار ہیں، کہنے لگے کہ جی گھر کے اندر یہ ہے، فلاں ہے، یوں ہے، بہت ساری باتیں کی۔ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، خلاصہ کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا جو باہر کے ممالک ہیں ان میں وہ چھتیں جو بنتی ہیں وہ ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں، اس طرح کوئی ٹیپر میں ہوتی ہیں، اندر اس میں جگہ ہوتی ہے، اس میں اندر کوئی چوہا یا کوئی جانور اندر گھسا ہوا ہے جو رات کو جب اندر دوڑتا ہے تو کھڑ کھڑ کی آوازیں آتی ہیں۔ اب وہ اس کو انہوں نے کہ جنات ہیں، وہ جنات دوڑتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کوئی جنات ونات نہیں ہے، آپ ذرا اس کو چیک کروائیں، وہاں پر کوئی چوہا ہوا گھس گیا ہے، اس کا مسئلہ ہے سارا، اور یقین کریں الحمدللہ یہی چیز نکلی۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کام کرو گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو میرے دوستوں مجھے الحمدللہ خدمت سے کوئی انکار نہیں، لیکن کیا کروں جب طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مجبور ہوتا ہوں، بعض لوگوں کو وقت دے دیتا ہوں۔ تو میں اصل یہ عرض کر رہا تھا، میں کل نکلا یہاں سے تو واپسی میں میرے ساتھ میرے 3 بچے تھے، میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ میں آج تقریباً 1 سال کے بعد، ہمارے ایک دوست ہے ڈیفینس میں، انہوں نے کچھ کام وام شروع کیا تو بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے، 1 سال کے بعد کل میں ان کے ساتھ گیا۔ اسی دوران دوسرے ایک ساتھی کا فون آیا، وہ رونے لگے، ان کے والد بیمار تھے، وہ یہاں 5 اسٹار پہ رہتے تھے۔ میں نے کہا بھائی میں آخر رات میں دیکھوں گا، ابھی تو میں نکلا ہوں، یعنی کل تقریباً 4:30 بجے میں نکلا ہوں اور رات کو کوئی 1:15 بجے گھر میں داخل ہوا ہوں، جبکہ 1 سال سے طبیعت خراب چل رہی تھی، اب اس کی وجہ سے آج پھر ایک دم سے دباؤ پڑ گیا تھا۔ لیکن بہرحال میں نے بھائیوں بچوں سے کہا، میں نے کہا میں کیوں گیا تھا؟ وہ خاموش
میں نے کہا بیٹا الحمدللہ میں صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ میں اس روایت جو میں نے یہاں سنی اور سنائی کئی مرتبہ کہ جب آپ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اللہ آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اور میرے دوستو یہ ہر آدمی اپنا مقصد اپنا وتیرہ بنا لے اس بات کو۔ اگر اب یہ چاہتے ہو کہ آپ کے کاموں میں آسانی ہو، آپ کو آسان زندگی آسان رزق اللہ پاک عطا فرمائے، تو میرے دوستوں میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس میں قسم کھا سکتا ہوں، آپ دوسروں کی مدد کرنے لگ جاؤ، انشاءاللہ دیکھو تمہارے کام کیسے آسان ہو جائیں گے، کیسے آسان ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے، آپ مالی طور پر بھی دوسروں کی مدد کرو۔ اگر وہ نہیں کر سکتے، ویسے کسی کی جو ہے دکھ درد میں شرکت کر سکتے ہو۔ دیکھو میں سمجھتا ہوں آج سب سے بڑا مسئلہ کسی کی سن لینا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ کسی کی تکلیف کو اس سے سن لیں تو آدھی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اب کل وہ جو ساتھی جن کا فون آیا تھا، رات میں والدہ کے ہاں بھی گیا تو دیر ہو گئی، اب بڑی بے ہمتی ہو رہی تھی، لیکن ان کا فون آیا ہے کہ بدر بھائی رات اگر 12 بھی بج جائے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ میں 12 بج کے کوئی غالباً 10 منٹ میں ان کے گھر پہنچا 5 اسٹار پہ نا۔ جب میں پہنچا ہوں ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی، اللہ مجھے معاف فرمائے، جیسے بیچارے بالکل مردہ کی سی حالت ہو رہی ہے۔ لیکن جب میں وہاں سے نکلا تو الحمدللہ اس رب کا فضل ہے کہ ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے بچوں کو یہ سب کو نوٹ کروایا، میں نے کہا دیکھو بیٹا ہم نے یہ کیا کیا ہے، میں نے کچھ پڑھ کر دم کر دیا، کچھ ان کو پڑھنے کے لیے بتا دیا، کچھ تھوڑا سے جو ہے وہ بتایا کہ بھئی یہ عمل کر لو، باقی انہوں نے بیچاروں نے چائے بھی پلائی، خدمت بھی کی، لیکن اصل کیا میں نے ان کی سنی۔ آدھے گھنٹے تک ان کے جو معاملات تھے جس وجہ سے وہ پریشان تھے وہ میں نے سنا، ان کا دل ہلکا ہو گیا اور ان کی طبیعت میں بشاشت آ گئی۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، ہمارے کو کسی اپنی سنانا چاہتے ہیں، دوسرے کی سننا نہیں چاہتے۔ تو یہ آپ کسی کی اگر سنو گے تو یہ آپ اس کی بڑی مدد کر رہے ہو۔ تو بہرحال آخر میں اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے علاج میں دیر سویر ہونے کی وجہ سے جو بعض لوگوں کو زحمت ہوتی ہے اس پر میں آپ لوگوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن میرا عذر آپ لوگ قبول کریں۔ سب کے سامنے ہے میری حالت، جب طبیعت ٹھیک ہوتی ہے الحمدللہ خود بخود میں فون کر کے جن کو علاج دینا ہے میں بلاتا ہوں، ہاں بھئی آ جاؤ علاج لے جاؤ، چیک کرنے کے لیے بلا لیتا ہوں۔ لیکن جب طبیعت ٹھیک نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے جب آدمی بیمار ہو تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، یہ عذر ہے بس۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا